بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس، جس کا نام اردو میں ہم نے نور ہدایت رکھ دی ہے، اس میں بھی چلے گا، اور اس کے تحت حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے کچھ اشعار میرے ذہن میں گنگناتے رہے، میں گنگناتا رہا ان کو، اور بعد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس والوں نے اس پہ کافی امپرومنٹ کی، کچھ لوگوں نے اور بھی امپرومنٹ کی تھی۔ تو اس کو اس طرح سے کچھ سٹارٹ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میں کیوں نہ اس کا ورد کروں، میں کیوں نہ اس کا ذکر کروں۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میں کیوں نہ اس کا ورد کروں، میں کیوں نہ اس کا ذکر کروں، میں کیوں نہ اس کی تسبیح پڑھوں، میں کیوں نہ اس کی فکر کروں، میں کیوں نہ اس کی فکر کروں۔ میرا خالق مالک رازق ہے، میرا خالق مالک رازق ہے، میں اللہ رسول کی سپاہ بنوں، میں اللہ رسول کی سپاہ بنوں، میں اللہ رسول کے سنگ چلوں، اور حرمت سود کی جنگ لڑوں، اور حرمت سود کی جنگ لڑوں۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو لگا ہوگا کہ یہ میں نے بہت اپنے ٹیوننگ میں گایا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ حرمت سود کس قدر حرام ہے، اور کس طرح ہماری رگوں کے اندر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، اور آگے جا کے ہمیں اس کی بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ وہ اس لیے کہ سارے جتنے بھی ہمارے مطلب لوگ ہیں، سوچنے والے ہیں، علماء کرام ہیں، بیوروکریٹ ہیں، بزنس مین ہیں، اور گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ سارے سود کو جو ہے نا یہ جائز قرار دے رہے ہیں ایک قسم کا۔ حالانکہ تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں اس کی، کہ 22 اپریل 2022 کو سود کو انہوں نے حرام کر دیا تھا کہ سود کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ اس پہ ہم نے بڑے شادیانے بجائے سب لوگوں نے، لیکن ہوا کیا، جس نے بندے نے فیصلہ کیا تھا اس تو شہید کر دیا گیا، جو مطلب جج تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں 5 سال دیے جائیں تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس کو مکمل طور پہ اپنے بینکنگ سسٹم سے ختم کر سکیں، اور 5 سال 2027 دسمبر 2027 تک 5 سال بنتے ہیں۔ اب 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ اب 2.5 سال میں ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اس میں جتنے بھی اسلامی بینک ہیں، اور خاص طور پہ میزان بینک جو ہے، یہ بڑے بڑے عالی شان قسم کے سیمینار کر رہا ہے، اور عالی شان قسم کے سیمینار بھی کر رہا ہے، اور وہاں پہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، چیمبر آف کامرس میں جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ تقریریں کر رہے ہیں، پھر یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ یادداشتیں مطلب سائن کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ سود تو ختم کر دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، لفظ سود ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ یہ اس کو سروس چارج کہیں گے، یا مارجن کہیں گے، یا کچھ اور نام دے دیں گے، منافع نام دے دیں گے، لیکن رہے گا یہ سود ہی کیونکہ جو پریزنٹ سودی نظام ہے اس کو ری پیکج کر کے انہوں نے اسلامی بینکنگ کا نام دے دیا ہوا ہے۔ اور یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، وہ اس لیے کہ میں ایک پڑھ رہا تھا، بینک آف انگلینڈ کا ایک سرکولر آیا تھا ان کو، اسلامی بینکوں کو، وہ اس پبلک ڈاکومنٹ، کوئی کسی کے پرائیویٹ نہیں ہوتا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اسلامی بینکس جو ہیں وہ نفع نقصان بیسس جو کہ شریعت میں یا اسلام میں جائز قرار دیا گیا، اسلام بینک کے سلسلے میں یا انویسٹمنٹ سلسلے میں، اس کا سہارا نہیں لے سکتے۔ وہ ہمیشہ بینک آف انگلینڈ کا بیس ریٹ جو ہے نا منافع کا، یعنی انٹرسٹ کا فکسڈ ریٹ، وہ استعمال کریں، تب یہ مطلب کامیاب ہوں گے، ان کو اجازت دی جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، وہ تو پھر ساری نگیشن ہو گئی، شریعت لاز جو ہیں وہ سارے آپ کے IMF، ورلڈ بینک، ورلڈ انٹرنیشنل مارکیٹ، منی مارکیٹ، اور ان کی اجازت سے چل رہے ہیں۔ پھر پاکستان میں بھی جو اسٹیٹ بینک ہے وہ آپ کو مانیٹر کر رہا ہے، وہ آپ پہ ماہانہ اسلامی سود باقاعدہ اناؤنس کرتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر مختلف تعویلیں، ہیلے بہانے لگا کے انہوں نے سود کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور آپ یہ حرمت سود کی جنگ میں شامل ہو جائیں، تاکہ اگلی میری جو پوڈ کاسٹ ہوگی اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔